جیسا کہ بتایا گیا کہ کئی نائٹ ٹیمپلرز فرار ہو کر اسکاٹ لینڈ آ پہنچے، جہاں انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں کے ارباب و امراء میں گھلنا ملنا شروع کر دیا اور تعلقات بڑھانے بھی شروع کر دیے۔ چودہ سو 20 میں تباہ شدہ اور کالعدم تنظیم نائٹ ٹیمپلرز نے ایک قلعہ تعمیر کیا۔ اس جگہ کو انہوں نے اپنا بین الاقوامی ہیڈ کوارٹر کا درجہ دیا اور یہاں سے اسکاٹش فری میسنری کا آغاز ہوا۔ 9 جنوری 1599 میں کچھ ٹیمپلرز نے قلعہ ایجکنسنہوو کی بنیاد رکھی۔ 31 جولائی 1599 میں ایک دوسرے قلعے کی بھی بنیاد رکھی گئی۔ کل عدم ہونے کے باوجود نائٹ ٹیمپلرز کی موجودگی اور فری میسنری کی ابتدا کے ساتھ ہی ان کے ایجنٹوں نے ارباب اختیار اور حکومتی نظام میں صلاحیت شروع کر دی۔ 1540 کے اوائل میں انگریز مزدوروں میں ان لوگوں کا انخلا بھی شروع ہو گیا جو مزدوری یا کسی بھی کام میں زیادہ مہارت نہ رکھتے تھے، وگرنہ تاریخی طور پر انگریز مزدوری نظام میں ہنر باپ سے بیٹے اور یوں ایک خاندان میں منتقل ہوتا تھا۔ یہ انخلا صرف مزدوروں میں نہ تھا بلکہ بینکرز، تاجر، راہبین اور زمیندار جیسے پیشوں تک اس کا دائرہ وسیع تھا۔ اس انخلا کی وجہ سے ان نئے آنے والے لوگوں میں کسی بھی پیشے سے لگاؤ بڑھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور اسی بنیاد پر ان کا لگاؤ میسونک حلقوں میں بڑھنے لگا۔ قدیم اور پرانے فری میسنز نے اپنا پہلا پڑاؤ یارک انگلینڈ میں 1926 میں ڈالا۔ اس ٹھکانے میں زیادہ تر لوگوں کو زمانے قدیم کے خاص طرز تعمیر کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ 1375 میں ایک پرچہ لندن کی پرانی لائبریری میں ملا جس میں فری میسنز کو ایسے ہنرمند افراد کی جماعت بتایا گیا جو کسی بھی قانون کے ماتحت کام نہیں کرتے، یعنی ان کے نقل و حمل پر کسی حاکم وقت کا قانون اثر انداز نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ ہنرمند افراد پورے ملک بلکہ پورے بر اعظم یورپ میں آزادانہ طور پر گھوم پھر سکتے تھے۔ 1703 میں ان میسونی ٹھکانوں نے نئی لوگوں کی بھرتی کا آغاز شروع کیا اور 1714 میں ان نئے بھرتی ہونے والے افراد نے اپنا نیا ٹھکانہ انگلینڈ کو مقرر کیا۔ جون 1717 میں فری میسنری کی نئی طرز کی بنیاد ویسٹ ماسٹر میں پڑی، جب انگلینڈ کا یونائٹڈ گرینڈ لارڈ 4 چھوٹے چھوٹے ٹھکانوں میں مختلف اشتراکات سے تعمیر ہوا۔ واضح رہے کہ 24 جون عیسائیوں کے ایک مذہبی تہوار جوہان دی بیپٹسٹ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ لندن میں سینٹ پال کے گرجا گھر میں رونما ہوا۔ اس واقعے کے بعد لندن ایک ایسی خفیہ جماعت کا گھر بن گیا جو تا وقت حاضر پھیلتی جا رہی ہے۔ فری میسنری اب اپنا پھیلاؤ شروع کر چکی تھی۔ لندن کا گرینڈ لارج اب دنیا بھر کی فری میسنری کا ہیڈ کوارٹر بن چکا تھا۔ آج کل فری میسن ہال لندن میں کوئن اسٹریٹ پر واقع ہے۔ اس ہال کی رہنمائی میں 8600 سے زائد چھوٹے لاجز ہیں جو پورے انگلینڈ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ لندن کے میسونک ہال کے باہر ایک ستون پر موجود میسونک کے بین الاقوامی طاقت کی ایک علامت موجود ہے جس میں دنیا کو جال میں محظوظ دکھایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کمیونسٹ حکمراں اپنے قیدیوں کو اسی قسم کے جال میں باندھا کرتے تھے جیسا کہ 1440 میں بالشویک قوموں کے ساتھ کیا گیا۔ فری میسن ہال کے دروازے کے اوپر ان کا نصب العین درج ہے۔
اوڈے بٹائے ٹاس سے، جس کا مطلب ہے کہ ہوشیار رہو، معلومات حاصل کرو اور خاموش رہو، یعنی کہ جو ممبران اپنے ارباب اختیار کے مقاصد سے آگاہ ہوں اور اس کے بارے میں خاموش رہیں، ان کو دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کی خبر ہوگی۔ دوسرا نظم العین جو عبرانی زبان میں ہے، یہ فری میسنری کی نظریاتی ابتدا کا ذکر کرتا ہے۔ قدوش لادونائے ہولی فیاوے، یہ عبرانی الفاظ یہودی مذہبی رہنما کے کپڑوں پر لکھے ہوتے ہیں اور ان کپڑوں کو مقدس تاج کا نام دیتے ہیں۔ اس ہال میں کئی مسانی تصاویری علامات موجود ہیں۔ اندر تقریباً 20 چھوٹی عبادت گاہیں بھی موجود ہیں اور ایک بڑی عبادت گاہ ہے۔ ان تمام جگہوں پر تعمیری ہنر اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ فرانسیسی اور اسکاٹش نظام کے مطابق فری میسنری میں 33 درجات ہوتے ہیں اور یہ درجات مزید 7 جماعتوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان کی عبادت گاہ میں خیال کیا جاتا ہے کہ 33 سیڑھیاں تھیں اور یہی نظام زیادہ تر سیڑھیوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ صرف یہاں نہیں بلکہ دنیا بھر کی تعمیرات میں یہی دکھائی دیتا ہے۔ اپنی پروپیگنڈا فلموں میں فری میسنری زیادہ تر اپنے جلسوں کا ذکر کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ ان فلموں میں موجود زیادہ تر لوگ اپنی حقیقی زندگی میں بینکوں اور فارن پالیسی کے دفاتر میں شامل ہوتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر افراد کو اپنے داغدار ماضی کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ ان کو صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ فری میسن میں شامل ہو کر انہوں نے اپنے اپنے پیشوں میں شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یقیناً ان کو بڑی دشواریاں پیش آتی۔